السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ پاک آپ کو ایمان صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور اللہ پاک آپ کے دل کی ہر جائز نیک تمنا پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا۔ اللہ کی قدرت کا نمونہ مکھی جو ہوتی ہے، اس کا دماغ ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا، پھر بھی اڑتی ہے، بچے دیتی ہے، رستہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ چھوٹی چیز میں بھی کمال رکھتا ہے۔ انسان کی عاجزی قرآن پاک کہتے ہیں کہ تمام انسان جن مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ہم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور ایک اور بات، صفائی کا نظام بھی مکھی کرتی ہے۔ کیسے؟ مکھی گندگی کھا کر ماحول صاف کرتی ہے، اللہ کا صفائی والا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں بنائی۔ وہ اللہ تعالیٰ اتنی سی چھوٹی سی مکھی کو اتنی سہولیات دے سکتے ہیں تو ہماری ہر پریشانی بھی دور فرما سکتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ عابد بھی کمزور اور معبود بھی کمزور۔ اس کے بارے میں ایک قصہ بھی آتا ہے، ایک کہانی ہے، میں آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہی ہوں۔ خراساں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ شکار کھیل کر واپس گھر آیا، تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے ادب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کے ناک پر بیٹھ جاتی۔ نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کے ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتے اور وہ بار بار جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے اپنے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی حکمت اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ غلام نے جواب دیا جو سنہرے لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ بعد ازاں ان کا زور ایک مکھی پر بھی نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ زمینی بادشاہوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو تم زمین پر بادشاہ بنے پھرتے ہو نا، ایک مکھی پر بھی نہیں چل سکتا تمہارا حکم۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اس اللہ کا کیسے مقابلہ کرو گے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا؟ یقیناً تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ و غلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسے غلامی سے آزاد کر کے اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی کمال رکھتا ہے۔ جو رب ایک مکھی کو دماغ دے سکتا ہے وہ ہماری پریشانیاں بھی ضرور حل کر سکتا ہے۔